بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسائل بیان کر رہے کہ اگر مرہون غلام کی طرف سے جو مرتہن کے قبضے میں بطور رہن کے رکھا ہوا ہے جنایت کا معاملہ پیش آئے، جرم کا معاملہ پیش آئے، اس نے کسی کو زخمی کر دیا یا قتل کر دیا، قدم المجنی علیہ جن المرہون، کہ اگر مرہون غلام نے اجنبی پر کوئی جنایت کی تو مرتہن پر مجنی علیہ کے حق کو مقدم کیا جائے، یعنی مجنی علیہ قصاص لینا چاہتا ہے تو قصاص لینے کا حق ہے، یا غلام کو بیچ کر مجنی علیہ کا جو حق ہے اس کو پورا کیا گیا آقا کی طرف سے، تو فَإِنِ اخْتَصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ، مجنی علیہ کے حق کے لیے بیچا گیا یا مجنی علیہ نے جس پر جنایت کی تھی، جس کو مار دیا تھا، جیسے زید کے غلام نے خالد کو مار دیا، تو خالد کے ورثہ نے یا تو قصاص لیا یا تو پھر اس کو بیچ کر اس کی دیت ادا کی گئی، بطل الرہن، تو عقد رہن باطل ہو جائے۔ وَإِن جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاخْتَصَّ بَطَلَ، اگر اپنے ہی آقا کو اس غلام نے مار دیا اور آقا کے ورثہ نے قصاص لیا تب بھی عقد رہن باطل۔ وَإِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الصَّحِيحِ فَيَبْقَى رَهْنًا، اگر آقا کو غلام نے مار دیا اور پھر مال پر یعنی مالی دیت پر عفو درگزر کا معاملہ ہوا، قصاص نہیں لیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آقا کا کوئی مال غلام پر ثابت ہوتا نہیں ہے تو غلام مرہون ہی رہے گا۔ وَإِن قَتَلَ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرٍ، ایک ہی آقا کے دو غلام تھے، ایک غلام آقا نے زید سے قرض لیا تھا اس کے پاس رکھا تھا اور دوسرا خالد کے پاس رکھا تھا، اب زید کے غلام نے خالد کے غلام کو یعنی زید مرتہن کے پاس جو غلام تھا وہ مرتہن خالد کے پاس کے غلام کو اس نے مار دیا، فاختص، تو قصاص لیا گیا اس غلام سے، قاتل غلام سے، بطل الرہن، تو دونوں رہن باطل۔ وَإِن وَجَبَ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، اور اگر مالی اعتبار سے ذمہ داری دیت وغیرہ عائد کی گئی ہے تو مقتول کے مرتہن کا حق جو ہے اس مال سے وابستہ ہو جائے گا، یعنی خالد کے ورثہ کا اس میں وہ ثابت ہو جائے گا۔ فَيُبَاعُ، غلام کو بیچا جائے گا اور اس کا ثمن جو ہے وہ خالد کے ورثہ کے پاس رہن رہے گا۔ وقیل یسیر رہن، بعض حضرات فرماتے ہیں وہ خود غلام ہی رہن رہے گا۔ فَإِنْ كَانَ مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ نَقَصَتِ الْوَثِيقَةُ، دو غلام ایک ہی شخص کے پاس ایک ہی دین کے بدلے میں رہن کے طور پر تھے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا تو وثیقہ کم ہو جائے گا، یعنی 2 لاکھ کا قرضہ اٹھایا تھا، 2 غلام تھے، تو اب گویا کہ ایک غلام نے دوسرے کو مار دیا تو وثیقہ کم ہو گیا، 1 لاکھ کا وثیقہ رہا اور بقیہ 1 لاکھ کے بدلے میں اس آقا سے دوسرا وثیقہ مانگا جائے گا۔ او بدینین، یا 2 دین کے بدلے میں ایک ہی شخص کے پاس تھا تب بھی یہی معاملہ۔ وفی نقل الوثیقۃ غرض نقلت، وثیقے کی منتقلی میں اگر کوئی مطلب غرض ہے، فائدہ ہے مرتہن کا تو اسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ولو تلف مرہون بآفۃ بطل، شے مرہون اگر کسی آفت سماویہ کی وجہ سے تلف ہو گیا، آندھی طوفان وغیرہ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تو عقد رہن باطل ہو جائے گا، عقد رہن جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ وَيَنْفَكُّ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ، عقد رہن مرتہن، وَيَنْفَكُّ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ، مرتہن نے اگر عقد رہن کو فسخ کر دیا چونکہ اس کی طرف سے یہ عقد جائز ہے تو شے مرہون اس کے پاس سے نکل جائے گی، چھوٹ جائے گی اور راہن کے پاس جائے گی۔ یا مرتہن نے کہا میں نے راہن کو جو قرض دیا تھا مقروض کا دین معاف کر دیا،
تو ایسے صورت میں اب جو مرہون چیز اس کے پاس رکھی ہوئی رہن گروی وہ راہن کو واپس کر دے. فَإِن بَقِيَ شَيْءٌ مِّنْهُ لَمْ يَنْفَقْ شَيْءٌ مِّنَ الرَّهْنِ. کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا بھی قرض باقی رہا تو رہن میں سے کوئی چیز چھوٹے گی نہیں. پورا قرض ادا کرے اور پوری چیز اپنی لے کر جائے راہن. ایسا نہیں کہ آدھا قرض ادا کیا اور شے مرہون لے لی، ایسی بات نہ کرے، بلکہ پورا قرض لے لے اور مکمل شے مرہون کو ایک ہی ساتھ اپنے پاس سے لے کر جائے. وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ بِدَيْنٍ وَنِصْفَهُ بِآخَرٍ فَبَرِئَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِنْ فَكَّ قِسْطُهُ وَلَوْ رَهَنَاهُ فَبَرِئَ أَحَدُهُمَا إِنْ فَكَّ نَصِيبُهُ. کہتے ہیں کہ ایک آقا نے اپنا آدھا غلام ایک شخص کے پاس ایک قرض کے بدلے میں رہن کے طور پر رکھا اور آدھا دوسرے دین کے بدلے میں رکھا. اس نے معاملہ الگ تھا. اگر مان لو غلام کا مالک ہے خالد نے زید سے قرض اٹھایا 10,000 روپیے اور اس کے بدلے میں کہا کہ آدھا غلام دے رہا ہوں. پھر 10,000 روپے اٹھایا، پھر کہا کہ میں آدھا غلام رکھ رہا ہوں. خالد نے اگر صرف 10,000 معاف کیا ہے تو آدھا ہی غلام چھوٹ جائے گا، باقی آدھا اس کے پاس رہن کے طور پر آگا. فائدہ کیا ہوگا کہ ایک دن یعنی آقا اس سے پوری خدمت لے سکتا ہے، لیکن نصف غلام اگر بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی تو نصف غلام بیچا جائے. وَلَوْ رَهَنَاهُ، دو لوگوں نے اپنا ایک غلام رہن کے طور پر رکھا، ایک نے معاف کر دیا تو اسی کا حصہ چھوٹ جائے گا، دوسرے کا چھوٹے گا نہیں. تو یہ رہن میں عاقدین یعنی راہن یا مرتہن کے تعدد کی بنیاد پر یہ کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو عقد جتنے اس کا متحمل ہوگا اسی اعتبار سے چیزوں کے چھوڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا. جی اب آگے کہہ رہے ہیں اگلی فصل میں کہ راہن اور مرتہن کا اگر عقد رہن میں اختلاف ہو جائے تو بات کس کی مانے. اختلافا فی الرہن، رہن کے معاملے میں اختلاف ہو جائے راہن اور مرتہن کا. او قدری یا مقدار کے باب میں صدق راہن بیمینہ ان کان رہن تبرعی. عقد کے وقت میں اگر رہن قرض کے لین دین کے وقت میں رہن کی شرط اگر نہیں لگائی گئی تھی تو اسے رہن تبرع کہتے ہیں. پھر بعد میں راہن نے مرتہن کے پاس بطور وثیقے کی چیز رکھ دی، لین دین کے وقت ایسی کوئی چیز شرط نہیں پائی تھی، لیکن راہن نے کہا مرتہن کو اطمینان چاہے، اس لیے اس نے اپنی چیز موٹر سائیکل جا کر مرتہن کے پاس رکھ دی. تو ایسی صورت میں اسے رہن تبرع کہتے. تو رہن تبرع اگر ہے تو راہن کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، اور اگر عقد میں بیع میں شرط لگائی گئی رہن کی تو ایسی صورت میں اسے رہن مشروط کہا جائے گا. تحالفا، دونوں قسم کھائیں گے، راہن بھی اور مرتہن بھی. ایک نے انکار کیا تو جس نے قسم کھائی اس کے حق میں فیصلہ. جی دونوں نے قسم کھا لی، دونوں قسم کھا لی. جی بینہ وغیرہ بھی دیکھے جائے گا. وَلَوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بِمِئَةٍ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُ الْمُصَدِّقِ رَهْنٌ ب50. کرے کہ مرتہن اگر یہ دعویٰ کرے، مرتہن اگر یہ دعویٰ کرے کہ ان دو لوگوں نے اپنا غلام مجھ سے 100 روپیہ قرض لے کر بطور رہن کے رکھا ہے، دو لوگوں پر اس نے یہ دعویٰ کی. وصدقہ احدہما، ایک نے تو اس کی تصدیق کر دی، ایک راہن نے کہ ٹھیک ہے میں نے رکھا ہوں. فنصیب المصدق رہن ب50. تو گویا کہ اگر دو لوگوں کا مشترک غلام ہے تو آدھا غلام 50 روپئے کے بدلے میں بطور رہن کے رہے گا. والقول فی نصیب الثانی قولہ بیمینہ وتقبل شہادۃ المصدق علیہ. اور دوسرے کے حصے کے سلسلے میں وہ رہن ہے کہ نہیں ہے تو اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، اور یہ جو مصدق ہے جس نے تصدیق کی ہے اس کی گواہی اس دوسرے اپنے پارٹی
پارٹنر کے خلاف قبول کی جائے گی اگر اس نے گواہی دی تو، پھر مزید ایک گواہ اس کے ساتھ جوڑا جائے گا تو اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي قَبْضِ راہن اور مرتہن کا اختلاف ہو گیا شے مرہون پر قبضہ کرنے کے سلسلے، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، تو اگر وہ چیز راہن کے قبضے میں ہے یا مرتہن کے قبضے میں ہے، وقال الراہن غصبتہ، راہن نے کہا کہ تم نے تو یہ چیز غصب کی ہے، مرتہن سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس رہن نہیں رکھی بلکہ تم نے غصب کی، صدق راہن بیمینہ، تو راہن کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ وکذا، یعنی اسی طریقے سے راہن کی بات مانی جائے گی اگر راہن یہ کہتا ہے کہ اقبضتہ عن جہۃ اخری، کہ میں نے تو تمہیں اجرت پر دی تھی یہ موٹر سائیکل، رہن کے طور پر نہیں، تو بات راہن کی قسم کے ساتھ مانی جائے گی، وہ چیز کا اصل مالک ہے۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ، راہن نے مرتہن کے قبضے کا اقرار کیا، پھر یہ کہا لم یکن اقراری عن حقیقہ، میرا اقرار حقیقت پر مبنی نہیں ہے، فلہ تحلیف، تو اس کو قسم یعنی مرتہن سے حلف مانگنے کا حق ہے۔ راہن نے اقرار کیا کہ مرتہن کا قبضہ ہے اس پر، پھر اس نے کہا کہ میرا اقرار حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تو مرتہن کو یہ حق ہے کہ وہ راہن کو قسم دلائے۔ وقیل لا یحلفہ، مرتہن راہن کو قسم نہیں دلا سکتا الا یذکر لاقرارہ تاویلا، ہاں مگر اگر اس نے اقرار کی تاویل بیان کی، جیسے اس نے کہا اشہدت علی رسم القبالتی، جی کہ میں اصل میں چیک کے لکھنے پر گواہی دے رہا تھا، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا، تو ایسی کوئی تعویل و ذکر کر رہا ہے تو مرتہن کو یہ حق ہے کہ راہن سے قسم لے لے۔ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا جَنَى الْمَرْهُونُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ، راہن اور مرتہن میں سے ایک نے کہا کہ مرہون غلام نے جنایت کی، دوسرے نے انکار کیا، تو جو انکار کرنے والا ہے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، اس لیے کہ اصل جنایت کا نہ ہونا ہے، العدم الاصل۔ وقال الراہن جنا قبل القبض، راہن کہہ رہا ہے کہ مرتہن کے قبضہ کرنے سے پہلے جنایت ہوئی ہے، فلا تصدیق المرتہن بیمینہ فی انکارہ، مرتہن اگر کچھ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی انکار کے سلسلے میں۔ وَالْعَصَىٰ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِي عَلَيْهِ، اصح قول یہ ہے کہ اگر اس نے قسم کھائی، یعنی مرتہن نے قسم کھائی کہ مرتہن نے قسم کھائی، تو ایسے صورت میں راہن مجنی علیہ کو تاوان کون ادا کرے گا؟ راہن ادا کرے گا۔ وَأَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَارِثِ الْجِنَایَةِ، غلام کی مارکیٹ ویلیو اور جنایت کا جو تاوان ہے، ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ تاوان راہن مجنی علیہ یعنی غلام نے جس کو نقصان پہنچایا تھا اس کو ادا کرے گا۔ وَأَنَّهُ لَوْ لَكَنَ الْمُرْتَهِنُ، اگر مرتہن نے انکار کر دیا قسم لینے سے، تو یمین عائد ہوگی مجنی علیہ پر نہ کہ راہن پر۔ فَإِذَا حَلَفَ بِيَعَ فِي الْجِنَایَةِ، اگر مجنی علیہ نے قسم کھائی تو اس شے مرہون کو جنایت کا تاوان ادا کرنے کے لیے بیچا جائے گا۔ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَبِيَعَ وَرَجَعَ عَنِ الْإِذْنِ وَقَالَ رَجَعْتُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَّاهِنُ بَعْدَهُ فَلَا يَصْلُحُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ، مرتہن نے شے مرہون کو بیچنے کی اجازت دے دی، شے مرہون بھینس وغیرہ بیچ دی گئی، اور مرتہن نے اپنی اجازت سے رجوع کر دیا، وقال میں نے بیع سے پہلے رجوع کیا، اور راہن نے کہا کہ نہیں آپ نے تو بیچنے کے بعد رجوع کیا، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ مرتہن کی بات مانی جائے گی۔ ومن علیہ الفان، جس شخص پر 2000 کا قرضہ ہو،
بیاحدہما رہن، 1000 کے بدلے میں تو اس نے رہن رکھا، فادہ الفا وقال ادیتہ عن الف الرہن، اور دوسرے 1000 کے بدلے میں قرضہ نہیں رکھا، اور جب دینے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے جس 1000 کے بدلے میں نے رہن رکھا یہ اس کا دین، وہ چیز میری چھڑا دو، صدق بیمینہ، قسم کے ساتھ اس راہن کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، وَإِن لَّمْ يَنْوِ شَيْئًا جَعَلَهُ عَمَّا شَاءَ، اور اگر اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی، کوئی بھی نیت نہیں کی، تو اب وہ اس 1000 کو چاہے الف رہن کے بدلے میں قرار دے دے، یا جس کے بدلے میں رہن نہیں دیا تھا اس 1000 کے بدلے میں قرار دے دے، اس کا اختیار۔ وکیل وقت، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، 500 رہن والے کے بدلے میں اور 500 بغیر رہن والے قرضے کے بدلے میں، ایسی بعض حضرات نے تفصیلات کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے دیکھیے، من مات وعلیہ دین، اگلی فصل، آخری فصل کتاب الرہن کی، من مات وعلیہ دین تعلق بترکتہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے میں کسی کا قرض وابستہ تھا، مثلا زید مر گیا اور عمر کا قرضہ اس پر ہے، تو اب یہ قرض اس کے ترکے کے ساتھ، زید نے جو جائیداد زمین چھوڑی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا۔ کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا کفن، دفن، ان ساری چیزوں کے تجہیز و تکفین کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، پھر اللہ کا دین، یعنی اس کے ذمے میں اگر حج واجب تھا تو نہیں کیا زندگی میں تو وہ کرایا جائے گا، زکوٰۃ کچھ باقی تھی تو وہ، روزے کے فدیے باقی تھے تو وہ ادا کرائے جائیں گے، کچھ کفارات وغیرہ باقی تھے تو ان کی ادائیگی ہوگی اس کے مال سے، جو اللہ کے حقوق ہیں۔ پھر وہ اگر معاملہ پورا ہو جاتا ہے تو اب بندوں کا قرض وغیرہ ادا ہوگا، تعلق بالمرء۔ وفی قول کا تعلق العرش بالجانب، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے جنایت کا تاوان عائد ہوتا ہے ویسے اس شخص پر قرض عائد ہوتا ہے۔ فعلی الازہر یستوی الدین المستغرق وغیرہ فی الاصح، اب قول اظہر کے مطابق کہ چاہے دین مستغرق ہو چاہے غیر مستغرق ہو، بہر صورت قرض تو وابستہ ہوتا ہے صاحب مقروض کے ترکے کے ساتھ، اس کا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ قرض پورے مال کو ختم کر دے پورے ترکے تب بھی۔ وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ وَلَا دَيْنٌ ظَاهِرٌ فَظَهَرَ دَيْنٌ بِرَدِّ مَعِيبٍ بِعَيْبٍ فَلَا صَحَّ أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فساد تصرفه، لكن إن لم يقض الدين فسخ، ولا خلاف أن الوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے نے باپ کے مال کا تصرف کر دیا، وہ یہ سمجھا کہ باپ پر کوئی قرضہ نہیں ہے، اچانک قرض ظاہر ہوا اس طور پر کہ ایک شخص لے کر آیا کہ تمہارے باپ نے مجھے یہ موٹر سائیکل بیچی تھی لیکن یہ عیبدار ہے، واپس لے لو، تو کہتے ہیں کہ اس وارث کا تصرف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قرض نہیں چکایا تو یہ معاملہ فسخ ہو جائے گا۔ ولا خلاف ان الوارث اجتناب عن التركة وقضاء، ولا خلاف ان الوارث امساك عن التركة وقضاء الدين من ماله، کہتے ہیں کہ وارث کو یہ حق یہ حاصل ہے کہ میت کا قرضہ اپنی جیب سے ادا کرے اور میت کے ترکے کو جو ہے اس کو روکے رکھے، تو وارث کو اس کا حق حاصل ہے۔ والصحیح ان تعلق الدین بالترکة لا يمنع الارث فلا يتعلق بزوائد الترکة کسب ونتاج واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ اگر کسی کے ترکے کے ساتھ دین کا تعلق ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے، مثلا کسی پر 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے اور اس کا ترکہ بھی 1,00,000 روپے کا ہے، تو دین ترکے کے ساتھ متعلق ہوگا، وابستہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔
یعنی وارث نہیں بنے گا کوئی، اس کا اس بات نہیں ہے۔ البتہ ترکے کے زوائد کے ساتھ یہ دین وابستہ نہیں ہو سکتا، جیسے کمائی اور بچے جو جنے ہیں گائے بھینس نے بکری نے، تو ان کے ساتھ اس کا تعلق، دین کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو دین کا تعلق عین ترکے سے ہے، دین ترکہ سے نہیں ہے۔ دین ترکے سے دین کا تعلق عین ترکے سے ہے، اور ترکے کے زوائد سے نہیں، ترکے کے زوائد سے۔ یعنی مان لو غلام ہے، تو جو باپ اگر انتقال کر گیا ہے تو بیٹا جو باپ کے ذمہ میں قرض تھا اس غلام سے وابستہ ہوگا۔ غلام اگر کما کر لا رہا ہے تو اس کمائی سے اس کے وارث کا تعلق ہوگا، مورث کے دین کا تعلق نہیں ہوگا۔ یا گائے بھینس نے بکری نے بچہ جنا، اٹھنی نے بچہ جنا، تو ایسی صورت میں ایسا نہیں کہ کوئی اس کا وارث نہیں بنے گا، وارث بھی بنے گا، اور دین جو وابستہ ہوگا اصل اس اٹھنی سے وابستہ ہوگا، اس گائے بھینس سے وابستہ ہوگا۔ ان کے بچوں سے جو ہو رہے بچے، نئے بچوں سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم وعلمہ ختم۔ یہ کتاب الرہن کا جو بیان تھا، باب الرہن کا، وہ یہاں مکمل۔